السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ لوگوں کے مزاج بدل گئے ہیں۔ یہ جو درس ہے، ہفتہ واری درس دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عنوان سے ہم چلا رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ملت اسلامیہ کی اکثریت دین محمد کو چھوڑی ہوئی ہے، اور جس دین پر عمل کیا جا رہا ہے وہ دین محمد نہیں ہے، جس کو جبراً اسلام کا نام دے کر کے منوایا جا رہا ہے۔ معاف کرنا، یہ بہت سخت بات میں بول رہا ہوں، یہ بات جو میری بہت سخت معلوم ہو رہی ہے لوگوں کو۔ محمد رسول اللہ کے دین کے ماسوا ایک دین اینٹی اسلام گھڑ دیا گیا ہے دنیا میں، اسی کو لے کر کے سب چل رہے ہیں، اور خوش فہمی میں مبتلا ہے ہر کوئی کہ ہم دین محمد پر عمل کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم نے اس موضوع کو سوچا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ تو آ رہے تھے شروع میں سمجھنے کے لیے، پتہ نہیں پھر کیا رمضان کا دوسرا دہا بھی آیا ہی نہیں، لوگوں کے دل اکسا گئے، اور یہ ہمیشہ کا ہی ہے، نیا نہیں دیکھ رہے ہم، تجربہ ہو گیا ہمارے کو بہت عرصے سے، ہم ایک زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلے دہے کے شروع میں جو ہے جوش و خروش بھرا ہوا ہوتا ہے رمضان کی محبت کا، اس کے بعد بیچ کے دہا میں رمضان کی محبت کم، بازار کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر آخری عشرے میں پھر نظر آتے ہیں تاخراتوں کے نام پر۔ تو یہ سب فارمیلٹیز پوری ہو رہی ہے اس ملت کے اندر، جو ایک رسم ہے، ایک فارمیلٹی ہے، فارمل طریقے سے جب جو کرنا ہے بس ایک فارمل بنا کے بیٹھ گئے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کر لیتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کر لیں گے، ورنہ حقیقی دین محمد سے دلچسپی کسی کو نظر نہیں آتی، واللہ عالم، الا ماشاء اللہ جو قلیل تعداد ہے شاید اتنی ہی ہے وہ جن کو محبت ہے اس دین سے۔ ذرا قریب ہو کے بیٹھ جائیں۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزشتہ آپ کے سامنے جو باتیں آئی ہیں، نمبر ایک آپ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے وہی تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کائنات کو جو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کا ذکر کیا کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے، اور میں نے حدیث کے ذریعے سے وہ بات بھی رکھ دی کہ سب سے پہلے قلم بنائی گئی، قلم کو حکم دیا گیا لکھ دے، وہ لکھ دی۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں مخلوق پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کی تخلیق ہوئی، قلم کو حکم ہوا کہ لکھ، اس نے سوال کیا کہ لکھوں باری تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو ہو رہا جو ہوگا وہ لکھ دے، قلم نے لکھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قلم اٹھا لی گئی، سیاہی ختم ہو گئی، خشک ہو گئی ہے، اب وہی ہوگا جو تقدیر میں اللہ نے لکھ چھوڑا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا جو اللہ نے لکھا ہے وہ اللہ کا علم ہے، علم کی بنیاد پر اللہ نے تقدیر لکھی، اور اللہ کا علم ناقص نہیں ہے، اللہ کا علم بہت پرفیکٹ ہے، جو کچھ وہ جانتا تھا وہ اس نے اپنے تقدیر نامے میں لکھوایا ہے اس کتاب محفوظ میں، اور وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اپنی تقدیر میں، مخلوق کی تقدیر میں جو اللہ نے لکھا دی ہے تقدیر کتاب میں، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھایا ہے، ٹھیک ہے، کچھ اور نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا علم ایک دم پرفیکٹ تھا۔ تقدیر کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکم دے دیا ہو کہ تو برا ہو جا یا اچھا ہو جا، گزشتہ میں نے سمجھا دیا آپ کو، اللہ کا علم ہے، وہ اللہ جانتا تھا، وہ لکھوایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان، سب سے پہلے آسمانوں سے پہلے کیا پیدا کیا گیا مخلوقات میں؟ اللہ نے خبر دی کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، وہ الذی خلق الارض، کیا فرمایا؟ سماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تو اس نے جو 7 آسمان زمین پیدا کیے ہیں 6 دنوں میں،
تو سب سے پہلے آسمانوں سے پہلے زمین پیدا ہوئی. میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 آپ کو لکھا دی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب کچھ زمین میں پیدا کیا. ثم الی السماء فسواہن سبع سماوات. کلیئر ہو گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف متوجہ ہو کر کے 7 آسمان اوپر تلے ان کو بنائے ہیں. تو زمین اور زمین کے مافیہا کی چیزوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ پھر مستوی ہوا، پھر متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، اور پھر ان کو بنایا 7 سماوات، 7 آسمان اوپر تلے بنایا. ٹھیک ہے، فسواہن 7 سماوات، پھر ان کو درست کیا اور 7 آسمان اوپر تلے بنائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر کرے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر کہ اس زمین میں پھر ہم نے تم کو خلافت دی. تو خلافت کس کی دی؟ میں نے آپ کو بتا دیا. خلافت کے معنی کیا ہے؟ خلیفہ کے معنی کیا ہے؟ جانشین. تو انسان جانشین کس معنی میں ہے؟ تو ابن کثیر علیہ رحمہ کا جو قول ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے، کہ جنوں کی خلافت اللہ تعالی نے انسانوں کو سونپی، جانشینی، یعنی جنوں کا جو اقتدار زمین میں تھا ان کو ہٹا کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام، وہ اقتدار اور پاور انسانوں کو دے دیا، جانشینی دے دی. تو ابن کثیر ایک اور معنی بھی لکھتے ہیں خلافت کا، خلیفہ کے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ انسان خود خلیفہ بنتا ہے ایک دوسرے کا. بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ مطلب ایک پیڑھی ختم ہو جاتی ہے تو دوسری پیڑھی جو ہے اس کی جانشین بن جاتی ہے، اقتدار پر آ جاتی ہے. سمجھ آئی بات؟ تھوڑا سا غور کر لیجئے. اب آج ہمارے دادا ہے، میرے دادا ہے نہیں ہے، تو میرے دادا کے زمانے کے جو لوگ تھے، ان کے بھائی وغیرہ وغیرہ، ان کی زندگیاں تھی، ان کے ہاتھ میں جو اقتدار تھا وہ تو مر گئے، کھپ گئے، ختم ہو گئی وہ پیڑھی. تو ان کا اقتدار کس نے سنبھالا؟ ہمارے باپ، ہمارے چچاؤں نے سنبھالا. پیڑھی بدل گئی تو ہمارے والد، ہمارے چچاؤں کا دور ختم ہو گیا، وہ مر کھپ گئے، تو اب ان کا اقتدار کون سنبھال رہے ہیں؟ ان کا مقام کون سنبھال رہے ہیں؟ ہم سنبھال رہے ہیں. تو اس طرح خلافت منتقل ہو رہی ہے نا، جانشینی. ایک پیڑھی کی جانشین دوسری پیڑھی بنتی ہے. تو یہ انسانوں کے بیچ میں بھی ایک دوسرے کی خلافت منتقل ہوتی رہتی ہے. تو ایک خلیفہ کے یہ معنی بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات اب آپ کو؟ اور یہاں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ امام ابن کثیر کے بعد، ان کی تفسیر کرنے کے بعد، ان کے تفاسیر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، استفادہ کرتے ہوئے آگے جو لوگ پیدا ہوئے، ان میں سے ایک حال ہی کے اندر ایک صاحب جو ہے تفہیم کے نام پر لکھے ہیں. وہ تفسیر نہیں ہے ان کی، لیکن تفہیم کے نام پر، مولانا مودودی جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے بھی بہت کام کیا، بہت سارے لوگوں کو سمجھایا کرا. تو انہوں نے اس کے ایک معنی لکھے خلیفہ کے کہ اللہ کا جانشین. خلیفہ یعنی اللہ کا خلیفہ، اللہ کا جانشین. تو اس کے ایک معنوی اعتبار سے اس کے معنی کیا، کہاں تک درست ہو سکتے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار ختم نہیں ہوا، اللہ کا اقتدار ختم نہیں ہوا جو ہم کو دے دیا. تو اس معنی میں اگر لکھیں گے تو بہت بڑی گمراہی ہے وہ، کہ اللہ کا خلیفہ ہم بن گئے، کہ اللہ اقتدار ختم کر دیا اور ہم کو دیا. نہیں، بلکہ اس معنی میں اس کو لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو احکامات ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اس کو زمین پر لوگوں کے سامنے نافذ کرنا اور اس کو متعارف کروانا. اور وہ اسی معنی میں لکھے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی گستاخی کریں اور تم گمراہی کی بات پھیلا دیے، ہم اس طرح کا الزام ان کو نہیں کرتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی اس معنی میں لکھے کہ اللہ کے احکامات، اللہ کے قوانین کو زمین کے اندر نافذ کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو لوگوں کو تک پہنچانا. اس معنی میں اللہ کا جانشین ہے انسان. ٹھیک ہے، انسان کی تخلیق کس مادے سے ہوئی؟ مٹی سے ہوئی ہے. اور جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے نا. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ٹھیک ہے، سورۃ الرحمن میں اور سورہ حجر میں بھی ہے. شاید آپ کو بتا دوں، خیر اگر بتاتے بیٹھوں تو وقت طویل ہو جائے گا. آپ رحمان کے ذریعے سمجھ جائیے کہ یہ بات ہو گئی، آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور ساتھ ساتھ اگر لکھنا ہے تو سورہ حجر بھی لکھ لیجئے.
کیا ہے والجان خلقنا من قبل من نار سموم، آیت نمبر 27 سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دے دی ہے کہ جناتوں کو پیدا کیسا کیا گیا، جناتوں کی تخلیق کا مادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ کا شرارہ ہے، آگ کی لو ہے جس سے جنوں کو پیدا کیا گیا، سورہ حجر کی آیت نمبر 27۔ اور اس سے پہلے آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدا کا ذکر بھی یہاں پر سورہ حجر میں بھی کر دیا۔ انسانوں کو کیسے پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، سڑے ہوئے غارے سے، سڑے ہوئے مٹی کے غارے سے، یعنی مٹی کا ملا کر کے سڑا ہوا غارہ جو ہوتا ہے مٹی کا، اس سے انسان کو پیدا کیا، اور جنات کو آگ کے لو سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 26-27 میں انسان کی پیدائش، جناتوں کی پیدائش کا ذکر سورہ حجر میں بھی آپ کو مل گیا، سورہ رحمان میں بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہو گیا دونوں کی پیدائش کا مادہ کیا ہے۔ اور نور سے پیدا ہوئے ہیں ملائکہ۔ اب وہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا سورۃ البقرہ کے ذریعے سے کہ آدم علیہ السلام کا ذکر، پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ میں کیا، ملائکہ کی وہ جو کچھ گفتگو ہوئی ہے وہ سب میں نے گزشتہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اب اس کے بعد ملائکہ کو حکم دیا جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ تو اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے شرف اور بلندی آدم کو عطا کر دی ملائکہ کے اوپر بھی، ٹھیک ہے۔ اور حکم میں شامل تھا وہ بدبخت بھی جو آگ سے ہی پیدا کر کے فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے، ان کی امداد کے لیے اس کو پیدا کیا تھا، اور وہاں پر آسمانوں میں انہی کے ساتھ اس کو رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ بدبخت حکم سے نکل گیا۔ کیوں نکل گیا؟ وہ فرشتہ تھا نہیں، اگر فرشتہ ہوتا تو نافرمانی فرشتوں کی جنسی میں نہیں ہے، فرشتوں کی جنسی میں نافرمانی ہے ہی نہیں۔ پھر دو ہی جنسی ہے جس میں اختیار ہے، آپشن جن کو دیا گیا ہے، کس میں؟ حکم شرعی کے معاملے میں اللہ کے شرعی احکام کو ماننے نہ ماننے کا اختیار دو مخلوقات کو ہے، اور وہ کون سے دو مخلوقات ہیں؟ جن اور انس، ان دونوں کو ہے، ملائکہ کو نہیں ہے۔ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو ہرگز نہیں نکل سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ پھر وہ کیا تھا؟ جن تھا۔ بعض احمق لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا، بہت بڑا مقام تھا، بڑا فرشتہ تھا، وہ بھی بولا جاتا ہے، آپ لوگ سنے ہوں گے۔ یہ بغیر دلیل کے کتابی باتیں نہیں کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں پھیلاتے پھرتے ہیں، ٹھناٹن سنی اپنے آپ کو بولتے ہیں، اور وہ سنی کا معنی یہ لے لیتے ہیں بیچارے کہ ہم سن کے ایمان لائیں۔ سنی کا معنی سن کے ایمان لانے والا نہیں ہے، سنی کے معنی ہے سنتوں پر، رسول اللہ کی سنتوں کے ذریعے سے ایمان لانے والے۔ مگر یہ کیا ہے، اس کو سنی کہہ کر کے ٹھناٹن اپنے آپ کو سنی کہہ کے بڑا فخر بس کر کے پھرتے ہیں، اور ان کے علماء جو بیچارے کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو کر کے نعرے تکبیر وغیرہ وغیرہ بلند بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس بات کا ذکر کیا ہے، بہت خاص بات ہے۔ آیت نمبر 50 ہے سورہ کہف کی، وہی ذکر ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ہم جب فرشتوں سے یہ بات بولے کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا، تو وہ سجدہ کیے، سب فرشتے سجدہ کیے۔ ذکر کس کا ہو رہا ہے یہاں؟ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے بولے ہم۔ اللہ بات بھی، میں نے گزشتہ ہی بولا، اللہ تعالیٰ کلام بھی کر رہے تو ملائکہ سے کر رہے، بات بھی ملائکہ سے ہو رہی ہے، کم ظرف سے بات بھی نہیں ہو رہی ہے، اس کا کوئی وقار ہی نہیں ہے، وہاں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کا نام لے رہے سے بات کر رہے ہیں، مگر اکڑتا بہت ہے یہ۔ اللہ اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کر رہے کہ ہمیں اس کو بھی بولا، لیکن حکم میں شامل یہ بھی ضرور ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہی رکھے تھے اس کو، آرڈیننس میں یہ بھی ہے۔ تو خبر اس بات کی دے رہے ہیں کہ سب فرشتے تو فرمانبردار ہیں ہی میرے، ان کی فطرت فرمانبرداری ہے، نافرمانی نہیں ہے ان کی فطرت، ان جنسی میں نہیں ہے ان کے ملائکہ کی۔ تو ملائکہ کیا کرے؟ فسجدوا، جھک گئے، مگر نہیں جھکا کون؟ الا ابلیس، یہ ابلیس نہیں جھکا، ملعون نہیں جھکا۔ اور کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں؟ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور یہ جناتوں میں سے تھا بدبخت، فرشتہ ہوتا تو جھک جاتا، فرشتوں کی جنسی میں نافرمانی ہے ہی نہیں، فرشتہ ہوتا تو جھک جاتا،
نہیں جھکنے کا سبب بتا رہے اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں. اس کے نہیں جھکنے کا سبب کیا ہے, اس کے نہیں جھکنے کا ریزن کیا ہے, وہ بتا رہے اللہ رب العالمین. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن مقدس غور و فکر سے پڑھے تو سب کچھ مل جاتا. قرآن مجید کو چھوڑ کر کے ایک نیا دین اپنے ملوں کا دین بنا کے پھرتے رہے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. پھر وہ دین محمد ہے ہی نہیں, وہ کیا بکتے رہتے پھر اس کے بعد پتا نہیں. دین محمد رسول اللہ قرآن کے ذریعے سمجھ میں آ جاتا, ہر چیز ہے موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ وہ ابلیس لعین جو نہیں جھکا ہے, سبب کیا تھا؟ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے وہ بدبخت اپنے رب کے حکم سے ہی نکل گیا, نہیں مانا. نہیں ماننے کا آپشن تھا, فائدہ اٹھا لیا اس کا. جنسی میں, فطرت میں, نیچر میں جو آپشن رکھے تھے وہ آپشن کا فائدہ اٹھایا ہے, نہیں مانا. اگر فرشتے جیسا ہوتا وہی ملائکہ میں سے وہ بھی ہوتا, فرشتہ اگر وہ بھی ہوتا تو وہ آپشن ہی نہیں ہے نہیں ماننے کے یا ماننے کے اختیارات کچھ استعمال کیے جائیں, وہ آئے نہیں. وہاں جو آرڈر آ گیا اللہ تعالیٰ کا بس بجا لانا ان کا کام ہے. ان کی فطرت میں, ان کے جنسی میں نافرمانی نام کی کوئی شے ہی نہیں رکھی گئی. اللہ تعالیٰ اگر بول دیے تو کرتے ہی ہو, کسی قیمت پہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے جنسی میں انکار ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ کلیئر ہو گیا مسئلہ. 3 مخلوقات میں ایک مخلوق جو بہت مقرب ہے وہ ملائکہ ہے, جو انتہائی مقرب ترین مخلوق ہے اللہ کی, اور ان کی جنسی میں نافرمانی نہیں ہے. اور 2 دوسرے مخلوقات جو بڑے ہیں عبادت کے لیے, وہ ایک جنات ہے اور ایک انسان ہے, جن کی جنسی میں اللہ تعالیٰ نے جن کے نیچر میں رکھا فرمانبرداری کر سکتے ہو, نافرمانی بھی کر سکتے ہو. یہ رکھا اللہ تعالیٰ نے ان 2 مخلوقات میں. تو یہ رکھنے کی وجہ سے وہ نافرمانی کیا ہے, اگر نہیں رکھتے تو نہیں کرتا. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو آپشن کا استعمال ہوا, تو وہ جن تھا, ملائکہ میں سے نہیں تھا. اور کلیئر بول دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, آیت نمبر 50 سورۃ الکہف کی. اب کیا بچ گیا قرآن میں آ جانے کے بعد کہ وہ جنات تھا؟ اب بدبخت کے بچے بولتے پھر وہ فرشتہ تھا, کہاں سے لائے؟ خود بھی گمراہ ہوتے, لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے, تو غلط بات ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ فرشتہ نہیں تھا, وہ جنات تھا. یہ کلیئر ہو گیا سورہ کہف کے ذریعے سے. اب رہی بات انسانوں کے تخلیق کا مادہ بھی سامنے آ گیا. ایک بہت اہم بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ملائکہ کے اوپر بھی فضیلت اللہ نے کس کو دی؟ انسان کو دی. اہم بات ہے یہ میرے پورے درس کی. دین محمد رسول اللہ کے اندر جو بہت سارے خوبیاں ہیں اور بہت سارے حقائق ہیں جو آپ کے سامنے عقائد آئیں گے. عقیدہ کیا ہے دین محمد رسول اللہ کے اندر؟ سب سے بڑی چیز بنیادی عقیدہ, وہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ ایک پوائنٹ, یہ اہم ترین پوائنٹ ہے یہ کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں فضیلت والی مخلوق کس کو بنایا؟ آدم کو بنایا, انسان کو بنایا. یہاں تک کہ فرشتوں کے مقابلے میں بھی اللہ نے اس کو شرف عطا کیا. فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کروا دیا آدم کے سامنے. نوری مخلوق جو فرشتے ہیں وہ اس خاکی کے سامنے جھک گئے ہیں. یہ بہت مین پوائنٹ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول کی طرف آپ کو جانا ہے جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر دینے کا پورا تذکرہ کرنے کے بعد اخیر میں جو فرمایا, ایک خاص بات کیا ہے اس میں سورۃ البقرہ کے اندر, وہ آپ کو سمجھنے کی ہے. جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ لکھیں, آپ لوگ اگر نہیں لکھ رہے تو خواتین شاید لکھ رہے ہیں. مجھے معلوم ہوا کہ خواتین میں کچھ لوگ ہیں جو لکھ بھی رہے ہیں. اب دیکھیے, اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو جب حکم دیے کہ تمہاری بیوی جنت میں اب رہنا, ان کی پیدائش کے بعد, یہ واقعے کے ہو جانے کے بعد. کون سے واقعے کے؟ ملائکہ جھک گئے, ابلیس نہیں جھکا, بحث بھی کیا, اس کی بحث بھی ہے. ایک تو نافرمانی, چوری بھی چوری, سینہ جوری, موزوری, یہ سب بولتے نا. ہمارے پاس نافرمان اور بدبخت قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ہماری اولادوں میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں, گھروں میں بھی ماں باپ کے پیٹوں میں پیدا بھی ہو جاتے ہیں, مزوریاں بھی کرتے ہیں, تو شیطانی صفت ہوتی ہے وہ.
تو چوری بھی چوری سینہ چوری ہوتا ہے نا، تو یہ وہی حرکت اس نے کیا ہے. اگر وہ نہیں جھکا، کچھ غلطی اجتہادی غلطی اس سے ہو گئی، نادم ہو جاتا، پسما ہو جاتا، رو لیتا اللہ کے حضور میں، معافی مانگ لیتا. ہو سکتا تھا نا، آپشن تھا نا اس کے پاس بھی معافی مانگنے کا. لیکن نہیں، حماقت کیا، بڑی حماقت کر کے یہ بولا کہ میں نہیں جھکتا اس کے سامنے. سورۃ الاعراف میں آ رہی ہے وہ بات آپ کے سامنے آ گئی. آج آپ سنے کل پرسوں سورۃ الاعراف جب سنے تھے، کیا بولا تھا؟ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین. اب یہ تو مزوریاں ہیں اس کے. تو مجھے آگ سے بنایا، تو اس کو مٹی سے بنایا، تو میں نہیں جھکتا. دیکھیے آرگومنٹ، دیکھیے اس کا عجیب و غریب آرگومنٹ. مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، تو میں کیوں جھکوں؟ یعنی یہ قیاس یہ کر رہا ہے کہ آگ سے اگر میں بنایا گیا تو میں زیادہ قوی ہو جاؤں گا، زیادہ طاقتور ہو جاؤں گا مٹی سے بننے والے کے اوپر. مٹی سے بنا ہوا تو کمزور ہی ہوگا وہ. یہ اس کو بولا کون؟ مٹی سے بن گیا تو کمزور ہو جاتا، آگ سے بننے سے طاقتور ہو جاتا. اس کو کون بولا ہے؟ یہ خود قیاس کیا، خود ہی سوچ لیا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سیلف خود سوچ لیا یہ. جبکہ ایسا ہونا بہت، اس کو معلوم ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں اس کے بارے میں کہ آگ سے پیدا ہوئے تو بڑے ہو جاتے ہیں، مٹی سے چھوٹے ہو جاتے ہیں. اس کا علم اس کو ہے ہی نہیں، لیکن وہ خود ہی سوچ لیا ایسا. اب رب العالمین اس کا جواب دیتے بیٹھیں گے. وہ اتنا بڑا پاورفل بادشاہ، سپریم پاور، طاقت، اب اس کو صفائی پیش کریں گے. بدبخت کو، ادنا حقیر ترین گندے کو صفائی پیش کریں گے. اس کو اللہ کے مقابلے میں نجس ترین کیا ہے اس کی اوقات؟ ادنا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، پیدا کر دی اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے. اب اس کو صفائی پیش کریں گے کہ تو ارے نہیں میاں تو ایسا نہیں ویسا نہیں بولتے بیٹھیں گے. اس بڑے غضبناک ہوئے اور اس وقت بولے نکل یہاں سے ذلیل، ٹھکرائے ہوئے ذلیل و خوار ہو کے نکل جائے، چل. تو در حقیقت ان میں سے ہے جو خود چھوٹے ہونا چاہتے ہیں، عزت ان کو راس نہیں آتی ہے، ہکال دیے. اب یہ ہونے کے بعد اب وہ نکل گیا. نکلتے وقت اس نے جو چیلنجز کیے اس کا بھی ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ. یاد رکھنا، نکلتے وقت بھی خاموش نہیں نکلا ہے وہ، اور دعا کیا. وہ بادشاہ، اس کو معلوم ہے بہت بڑا بادشاہ ہے، دعا رد نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے کم وقت یہ بات. تو کیا دعائیں کیا آپ دیکھیں گے سورۃ الاعراف کے اندر، ابتدا میں ہی ملیں گا آپ کو. جب اس سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہاں سے نکل جاؤ، تو کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جب اس کو پوچھے تھے ماں منع کا لا تسجد اذ امرتک بول کے، تجھے کون سی چیز منع کری رہے، کیوں نہیں جھکا بول کے پوچھے تھے. بادشاہ کل بڑے جلالی انداز میں اس سے پوچھے تھے تو کیوں نہیں جھکا؟ سب جھک گئے تھے نا، تو کیوں نہیں جھکا؟ تیرے کو کون سی چیز منع کری؟ پوچھے کیا چیز منع کری تیرے کو نہیں جھکنے سے؟ کیا چیز نہیں منع کری؟ کیا بولتا؟ قال انا خیر منہ بولتا. کیا بول رہا؟ میں اس سے بہتر ہوں، خود ہی بول لے رہا. اور اس وقت بول رہا خلقتنی من النار، تو میرے کو جو ہے نار سے پیدا کرا، وہ خلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کرا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. بولے یہ بڑا جلالی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت جلال اور غصے میں بولے اس کو. غور سے سننا قرآن، دین محمد کیا ہے، بنیادی باتیں یہ بتا دے رہا ہوں، تمہارے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آنے والی آپ کے پوائنٹس، مین پوائنٹس. تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو غصے میں آ کے بولے اتر یہاں سے، نکل یہاں سے، اتر، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا. کیا؟ کس بات کا؟ انت تکبر فیہا، کہ تو یہاں ہمارے آسمانوں میں ہمارے سامنے تکبر اور حماقت کرنے کا تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا. یہاں ہمارے سامنے حماقت کر رہا، تکبر کر رہا، تجھے اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا. فخرج، نکل یہاں سے، بولے نکل یہاں، جھڑک دیا اس کو، فخرج، نکل یہاں سے، انک من الصاغرین. بولے تو در حقیقت خود چھوٹے ہونے، صاغر اصغر جو بولتے ہیں نا، صاغر صغیر، تو صاغرین کہتے ہیں جمع کا صیغہ، چھوٹے ہو جانے والے خود ہی، یعنی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو چھوٹے کر لینے والے، ذلیل کرنے والے. تو کیا فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو خود در حقیقت جو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں چھوٹا کر لیتے ہیں، تجھے ہم بڑائی دیے، راس نہیں آئی، کتے کو کھیر نہیں پہنچتی، عزت راس نہیں آئی.
تو تو خود چھوٹا ہونے والوں میں سے ہے جو چھوٹے ہو جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ذلیل ہو جاتے ہیں خود، تو نکل جائے یہاں سے، تو نکال دیے اس کو۔ تو اب یہاں دعا کیا، اس کو معلوم یہ بہت بڑے بادشاہ ہے اور یہ بہت ان کی شان ہی عطا کرنا ہے، اتنی بڑی جسارت کے بعد اتنی بےغیرتی کے ساتھ پھر دعا بھی کرا۔ بےغیرتی کی حد سے گر جانا پڑتا نا، گر گیا۔ اتنی بڑی حماقت کر کے، اتنے بحثاں کر کے، جب دھڑکار کے جھڑکی دے کے نکال دیے، نکل یہاں سے، اب دعا بھی کر رہا۔ قالا انظرنی نا، کیا بول رہا، الی یوم یبعثون، مجھے موقع دو دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ اب دوبارہ حساب کا دن آتا نا، سب کو کھڑے کرتے نا، میرے کو بھی، ان کو بھی، سب کو، اس دن تک کا موقع دو میرے کو۔ التجا کر رہا ہوں، دعا ہے یہ، التجا۔ تو کیا بولے بادشاہ، کیا بولے، تیری دعا بھی قبول نہیں کرتا، چل۔ نہیں، ابھی جھڑکی دیا نا اس کو، نکل یہاں سے ذلیل، اور ابھی دعا کر رہا بے غیرت بن کے، میرے کو موقع دو۔ تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی؟ نہیں دیتے تیرے کو موقع، بولے نہیں، کیا فرما رہے؟ قالا انک من المنذرین، انک من المنذرین، اللہ تعالیٰ فرما رہے، قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک تو انتظار کرنے والوں میں ہی ہوگا، جا، دیا مہلت۔ اللہ اکبر، یہ اللہ ہے، یہ اس کی بادشاہت ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اتنا بڑا جرم کیا بھائی، اور اسی وقت وہیں بے غیرت کھڑے ہو کر کے مہلت طلب کیا، مانگا دربار میں، تو اس کو بھی محروم نہیں کیے، نہیں دیتے، نہیں بولے جہاں مہلت دیا تیرے کو۔ اب یہاں ملے جھوٹا بکوا کر کے آپ کو جو ہے ورغلاتے، میاں اللہ ہر ایک کی نہیں سنتا، گناہگاروں کی دعا نہیں سنتا، اس لیے نیک لوگوں کی خبروں پہ جا کے ہم بولتے تم دلاؤ، بولتے ان کی رد نہیں کرتا بول کے بولتے۔ تم شیطان سے بھی بدتر ہو گئے رے، اس کا جواب دو رہے، تم شیطان سے بھی بدتر ہو گئے کہ تمہاری نہیں سنتا، شیطان سے بھی زیادہ، اس ابلیس اور ملعون سے بھی زیادہ ملعون ہو گئے ہو تم۔ جب وہ ملعون کی سن لیا اللہ تعالیٰ، اس ملعون کو مہلت دے دیا، جب اس نے مانگا اتنی بڑی غلطی کے بعد، لعنت زدہ ہونے کے بعد، فخرج کہہ کر کے اس کو جھڑکی دینے کے بعد، فخرج انک من الصاغرین بول کے نکالے اس کو وہاں سے، نکل، چھوٹا ہونے والا، ذلیل ہونے والا، ذلیل ہو تو، نکل جائے یہاں سے۔ اس کے بعد ہی نہ فوراً بول رہا نا انظرنی الی یوم یبعثون بول کے، مجھے بھی مہلت دیجیے نا بول رہا۔ تو کیا بول رہے ہیں؟ نہیں ہے میرے لیے مہلت بول کے بول رہے ہیں، تو ملعون ہے نہیں بولے نا، جہاں تجھے مہلت دیا بولے۔ تو اب یہ جو ملے آپ کو جھوٹا ورغلا رہے ہیں کہ گناہگاروں کی نہیں سنتے، اس لیے ہم نیکوں کی خبروں پہ جاتے، کون بولے تمہارے کو نیکوں کی خبروں پہ جا کے منوا ان سے، بلوا ان سے؟ اس کا حکم کون دیے بھائی؟ اس کا بھی حکم آسمان سے آنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بولے ہو کہیں کسی قرآن کی کسی آیت کے اندر کہ میں گناہگاروں کی نہیں سنتا، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیک لوگوں کی خبروں پہ جو مر گئے ان کے پاس جایا کرو اور ان سے بلوایا کرو میرے سامنے، تو میں سنتا ہوں؟ یہ کہیں بولا ہوگا اللہ تعالیٰ؟ تو بتاؤ نا قرآن میں، پوری قرآن میں کہیں ایک جگہ بتا دو کہ اللہ نے ایسی کوئی بات بیان کی ہو، اے بنو آدم میں تمہارے گناہگاروں کی نہیں سنتا، اس لیے تم کو چاہیے کہ مرحومین نیک لوگوں کی خبروں پہ جا کے مجھ سے دعائیں کرواؤ تو میں دوں گا؟ کہیں بولا ہو تو بتاؤ، کہیں بولا ہے؟ کوئی ملا بتا سکتا ہے؟ بس اس کے برخلاف بتاتا ہوں میں آپ کو، اس کے خلاف بولا اللہ تعالیٰ۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ میں گناہگاروں کی نہیں سنتا، تو اللہ کبھی نہیں بولا، بلکہ اللہ یہ بولا کہ میں گناہگاروں کی بھی سنتا ہوں، یہ بات ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں گناہگاروں کی بھی سنتا ہوں، یہ بات قرآن میں ہے۔ میں نہیں سنتا ہوں گناہگاروں کی، اس لیے نیکوں کے پاس جاؤ، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے پوری قرآن میں، کہیں بھی نہیں ہے۔ اور وہ کہاں ہے کہ میں گناہگاروں کی بھی سنتا ہوں؟ کہاں ہے وہ سورہ زمر میں ہے، آیت نمبر غالباً 53ویں آیت کریمہ ہے سورہ زمر کی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ آیت ہے سورہ زمر کے اندر، ٹھیک ہے؟ میں دکھا دیتا ہوں۔
آیت کا نمبر دیکھ رہا ہوں مجھے تو ویسے یاد ہے الحمدللہ، وہ آیت کریمہ یاد ہے مجھے، میں صرف نمبر کے لیے دیکھ رہا ہوں. 53ویں آیت کریمہ وہ بھی یاد ہے مجھے، سن لیجئے. 53ویں آیت کریمہ سورہ زمر کی. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وہاں یہ ہے ترجمہ کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ اے نبی محترم کہیے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر بہت بھاری ظلم کر لیا ہے، گناہوں کا بوجھ بہت ڈال لیے اپنے اوپر، گناہوں کا بھاری ظلم اٹھا لیے ہیں، بہت بھاری ظلم گناہوں کا اپنے اوپر لاد لیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا تم. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک تمہارا اللہ وہ ہے کہ اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زبردست معاف کرنے والا ہے. تو تم کیا کرو؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نیکوں کی خبروں پہ جاؤ اور نیکوں سے بولو کہ معاف کر دو ان بندوں کو، سفارش کرواؤ. یہ بولا نہیں، کیا بول رہا ہے اس کے اندر؟ اس کے فوراً بعد وہی سورہ زمر میں تم کو کیا کرنا ہے؟ اے نبی کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے ذاتوں پر اپنی جانوں پر بہت بھاری ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. تم کیا کرنا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. یہ اللہ فرما رہے ہیں تم کیا کرو؟ تم اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ غصے میں آ کر کے تم کو عذاب دے دے اور تم کو پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے. بات سمجھ میں آئی؟ کہاں بلا رہے اللہ تعالیٰ؟ کسی کی خبر پہ بھیج رہے ہیں، سیدھے اپنے پاس بلا رہے ہیں. انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اس کا. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد ہی نہیں کی جائے گی. تو سیدھے اپنے پاس بلا رہا ہے. وہ یہ نہیں بول رہا کہ کہیں اور جاؤ، میں معاف نہیں کرتا، میں گناہ گاروں کی نہیں سنتا، بلکہ وہ کلیئر بول رہا ہے گناہ کرنے والے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اب کیا بچ گیا؟ اور آپ جھوٹا ورگلا رہے ہو لوگوں کو، اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا، جبکہ یہاں ابلیس لعین کی سن لی ہے. سورہ بقرہ میں آپ کے سامنے بات، سورہ اعراف میں بات سامنے آ گئی آپ کے. جب اس نے مانگا دے دیا اس کو مہلت، دیے کہ نہیں دیے؟ تب اس نے کیا کیا؟ خاص بات یہ ہے اس نے کیا کیا؟ جب اس کو مہلت دی گئی ابلیس کو تو کیا کیا؟ فوراً امیڈیٹلی جیسے ہی اللہ تبارک اس کو مہلت دے دیے، بولے تو انتظار کرنے والوں میں ہے، تو اب مزوری کرنا شروع کرا. دیکھو دعا قبول ہوتے پلٹا، پھر پلٹی مارا. ابھی بھیک مانگا، حق ایک دم بے غیرت بن کر کے دعا کرا نافرمانی کے بعد. آپ میرے کو مہلت دیجئے، مہلت دے دیے اس کو، بولے ٹھیک ہے تو قیامت تک کے لیے انتظار کر تو بھی. تو فوراً سرغنہ بن کے کیا بول رہا ہے؟ امیڈیٹلی سرغنہ بن گیا. قالا فبما اغویتنی، اللہ کی پناہ ہے اس کے جملوں سے، اللہ کروڑ بار ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. یہ ہے آدم میں اور اس میں فرق، ہمارے باپ آدم میں اور اس ذلیل میں جو فرق ہے وہ بہت بڑا فرق ہے. ہمارے باپ سے بھی غلطی ہوئی، بتا رہا ہوں آپ کو، میں وہ چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہمارے ابا سے بھی غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے، مگر کیا فرق تھا دونوں میں وہ بتا رہا ہوں. اس نے کیا کہا؟ قالا، کہا بدبخت نے، فبما اغویتنی، تو جیسے میرے کو گمراہ کر لیا، ورہ جیسے تو میرے کو گمراہ کر دیا، نعوذ باللہ، کتنی بڑی بات بول رہا اللہ کو. اور یہ کس معنی میں بول رہا ہوں نے وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ کس معنی میں بول رہا ہوں؟ میں آپ کو ایک بات بتایا تھا نا، مشیت میں اور رضا میں فرق کیا ہوتا، اور بتایا تھا میں آپ کو مشیت کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا کائنات میں. اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں کائنات میں، کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا، وہ سب اللہ کی مشیت سے ہی ہو رہا ہے، ہوگا. مشیت الہی کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں کائنات. تو یہ کس معنی میں بول رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. وہ اللہ کو بول رہا فبما اغویتنی، جیسے تم میرے کو گمراہ کر دیا،
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، بول رہا میں بھی اب جا کے بیٹھ جاتا ہوں تیرے ہی صراط مستقیم کے اوپر. اب میں تیرے سیدھے راستے پہ، تیرے صراط مستقیم پہ ہی چوکی لگا کے اڈا بنا کے وہیں بیٹھتا ہوں. انہیں بول رہا ابلیس وہاں آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں، یہ بحث میں اس آرگومنٹس کے وقت مباحثہ کر رہا اللہ سے، اور بول رہا جیسے تم میرے کو گمراہ کر دیے نا، اب میں دیکھو کیا کرتا ہوں. تم میرے کو موقع بھی دیے نا قیامت تک کا، اب اس کو معلوم ہے ایک بار موقع دے دیے اللہ تعالیٰ پھر واپس چھیننے والی اتنے چھوٹے نہیں ہے اللہ تعالیٰ. کسی کو موقع دے دیے پھر چھین لیے، ایسا نہیں ہے. دے دیے بادشاہ ہے وہ، تو اس کو بھی یہ بات معلوم ہے جب مہلت دے دیے بولے دے دیے پھر قیامت تک، پھر نہیں پلٹتے اللہ اپنی بات سے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنی باتوں سے کبھی بدلتا ہی نہیں، پلٹتا ہی نہیں. یہ بول دیا اللہ تعالیٰ اس کی شان ہے، اس پہ قائم ہے، نہیں پلٹتے. اللہ شان والے ہے وہ، تو اس کو یہ بات معلوم ہے. اب حضور کیا کر رہا، تم میرے کو گمراہ کر دیے نا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اب میں آپ کے صراط مستقیم کے اوپر چوکی ڈال کے بیٹھوں گا. اور کیا بول رہا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم، اور برا ولا یجد اکثرہم شاکرین. یہ بحثہ کر رہا آرگومنٹس. اب میں ان کے پاس جاؤں گا، یعنی آدم کے اور ذریت آدم کے پاس، ان کی اولاد کے پاس جاؤں گا. کہاں سے جاؤں گا، ان کے سامنے سے جاؤں گا، ان کے پیچھے سے جاؤں گا، ان کے سیدھے جانب سے جاؤں گا، ان کے بائیں جانب سے جاؤں گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور بول رہا تم ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. اللہ کو بول رہا تم آدم کے ان بیٹوں کی اکثریت کو، بڑی کثیر تعداد کو ناشکرا پائیں گے آپ. میں ثابت کروں گا. یہ ہے اس کی بحث، یہ چیلنج ہے اس کا وہاں پر. میں ثابت کروں گا ان کی اولاد ناشکری ہے آپ کی. یہ آدم ذات، آپ اس آدم ذات کے خاطر فرشتوں کو بولے ان کے سامنے جھکو، اور میں نے جھکا تو لات مار کے ہکال لے رہے میرے کو دربار سے، ذلیل کر دیے، ملعون کر دیے میرے کو. تو اب میں ثابت کروں گا آپ کے صراط مستقیم، آپ کے سیدھے راستے پہ چوکی ڈال کے بیٹھوں گا. ان کے آگے سے جاؤں گا، ان کے پیچھے سے جاؤں گا، ان کے دائیں اور بائیں سے جاؤں گا. غرض یہ کہ آپ ان کے اکثریت کو ناشکرا پائیں گے، میں ثابت کروں گا. ٹھیک ہے؟ اس لیے ابلیس لعین صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے اوپر ہی زیادہ زور دیتا ہے بھٹکانے کا. سمجھ رہے ہیں؟ جو صراط مستقیم پہ آئی نہیں ان کو چھوڑ دیتا. تہذیب و تمدن کے پورے دائرے مینٹین کرو تم. سمجھ میں آئی بات؟ با اخلاق نظر آؤ، با کردار نظر آؤ تم تو، تاکہ تم کو دیکھ کر کے لوگ تمہارے رستے پہ آ جائے. تمہارا ساتھ میں بھی دوں گا اس میں. بولتا ایسے اخلاق کے مظاہرے کرو تم، ایسے میٹھے باتیں کرو لوگوں سے تم. کن کو بولتا؟ جو صراط مستقیم پہ ہے ہی نہیں ان کو بولتا. تم بیٹے بہترین بن کے بتاؤ لوگوں کو، تاکہ لوگ تم کو دیکھ دیکھ کے تمہارے راستے پہ آ گئے تو میرا بھی کام ہو گیا. مگر جو صراط مستقیم پہ گیا اس کے اندر گھستا، اس کی رگوں میں جاتا، اس کو چمٹیاں لے کے ورغلاتا، اس کو بد کردار، بد اخلاق، بدترین بنا کے پیش کرتا معاشرے میں، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے بھاگنا کہ اس کا دین صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بہت غور کرنے کے بعد یہ سب چیزیں سوچتا ہوں بھائی. میں دیکھتا ہوں یہاں صفحہ درست ہو رہی ہے، پیر سے پیر، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا لگ رہا، مگر غرا رہا ہے کوئی ایک دیکھ کے غر رہا. سمجھ جاتا ہوں میں انہیں غرا رہا اس لیے کہ اس کو نے بول رہا غرا ہوئی ہے، کیونکہ صف میں آس والا بھاگ جانا، صراط مستقیم پہ آنا نہیں کوئی اور. سمجھ میں آئی بات میں کیا بول رہا ہوں؟ اسی لیے ہمارے جماعت میں آپ دیکھیں گے قوم الہدا جیسے جھگڑالو بڈھے ملتے ہیں آپ کو، ہر بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، چیخ رہے، پکار رہے ہیں. سمجھ جانا لوگ بھگانے کے وہاں سے بیٹھے ہوئے مسجد سے لوگ صراط مستقیم سے، اور ان کو انہیں بول رہا ان کا دوست بھگاؤ. قرآن و سنت کے راستے پہ آنا نہیں لوگوں، بھاگو یہاں سے. یہ اس کا مشن ہے.
جو وہاں پر اس نے یہ باتیں کی ہے اور بولا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ، سمجھ میں آئی بات؟ میں ان کے لیے بیٹھوں گا صراط مستقیم پر تیرے، یہی وہ چالیں اس کی. اور یہی اس نے کہا کہ آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا. مگر قربان جائیے ہمارے سردار ہمارے آقا محمد رسول اللہ پہ، اس نے جب یہ کہا وہاں پر کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا، تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے کیسی دعائیں کی آپ جانتے ہیں؟ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی ویمینی ومن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. رسول اللہ نے ایسے الفاظ کے ساتھ دعا کی اللہ کے رسول نے اور ہم کو سکھائی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی ویمینی ومن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. پروردگار عالم، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ دعا ہم کو سکھا بھی رہے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، میری حفاظت آپ فرمائیے، آپ میری حفاظت کیجئے. اللہ سے فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے سے بھی میری حفاظت کیجئے، میرے پیچھے سے بھی حفاظت کیجئے، میرے دائیں سے بھی حفاظت کیجئے، میرے بائیں سے بھی حفاظت کیجئے، میرے اوپر سے بھی میری حفاظت کیجئے. اور اے اللہ میں آپ کی عظمت و جوش و جلال کی پناہ لیتا ہوں کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں. یہ دو سمت اس کا ذکر انہیں کرانے تھا، اوپر اور نیچے کا. رسول اللہ نے وہ بھی شامل کر لیا دعا میں تاکہ وہ موقع بھی نہیں دینا میرے کو اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک گھر آگے جا کے اس سے دعا کرے تو یہ ہمارے آقا کا احسان ہمارے اوپر ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں باتوں کو. قرآن پڑھو احادیث کو دیکھو تو کتنی باتیں کھل کے سامنے آتی ہے، کتنے احسانات ہمارے سامنے آتے ہیں رسول اللہ کے. ہاں وہ ظالم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کرا کہ میں ان کے سامنے آؤں گا ثم لا آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم، یہ ذکر کرا تو دو اور سمت تھے اوپر اور نیچے کا، رسول اللہ نے اپنے حفاظت کی دعا میں وہ بھی شامل کر لیے. اللہ آپ میری حفاظت کیجئے میرے سامنے اور پیچھے سے بھی، میرے دائیں اور بائیں سے بھی، میرے اوپر سے بھی، اور آپ کی عظمت و جوش و جلال کی پناہ میں لے رہا ہوں کہ نیچے سے بھی میری حفاظت کیجئے، وہاں سے بھی ہلاک نہ کیا جاؤں. سمجھ میں آئی بات؟ پروٹیکشن مانگ لیا پورا کا پورا ہر سمت سے. سمجھے بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس وقت اس کو فرمائے تھے، قالا، اللہ فرمائے تھے اخرج منہا، نکل یہاں سے، مدعو محضورا، بولے اس پر ٹھکرائے ہوئے اور ذلیل، مدحورا بہت گرا ہوا، نکل یہاں سے. اس کے بعد بولے لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. اللہ اکبر، اللہم احفظنا من ذلک رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے ارے وہ جھوٹے اور وہ لعنت زدہ، ٹھکرا دیے ہوئے، ذلیل کیے ہوئے، یہاں سے نکل تو. اس کے بعد بولے جو تیری اتباع کریں گے، جو تیری پیروی کریں گے آدم کے بیٹوں میں سے بھی، جن کے بارے میں تو بات کر رہا ہے کہ آگے سے جاؤں گا پیچھے سے جاؤں گا، تو جا یہاں سے نکل، جا جو کرنا ہے کر. اور جو تیری پیروی کریں گے ان لوگوں میں سے تو یاد رکھو تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا، تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا فرمائے، جنات اور انسانوں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے اہم ترین نکات جو سمجھنے کے ہیں. اس کے بعد ہمارے باپ کو، ہمارے اماں کو، آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیے. کیا بول کے بولے تھے؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. یہ آرڈر دیے کیا بول کے؟ تم تمہاری بیوی جنت میں رہنا. جنت ماں اور باپ کو ہمارے اللہ تعالیٰ ہبا کر کے عطا کر دیے. یہ بہت خاص بات کا نقطہ ہے یہاں پر سمجھنے کا. حافظ صاحب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں. جب یہ بات اللہ تعالیٰ کس کو بولے؟ آدم کو بولے یا آدم، اے آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، تو تیری بیوی سکینت اختیار کرو جنت میں. تو جنت ہمارے باپ اور ماں کو اللہ تعالیٰ دے دیے نا، ہمارے ماں باپ کو دے دیے نا.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر جنت سے نکالے کیوں؟ وہ ایک ریزن ہے نکالے جانے کا، لیکن پھر واپس کہاں جانا ہے؟ پھر واپس کہاں جانا ہے نیک لوگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، آدم کے نیک بیٹوں کو؟ پھر کہاں جانا ہے واپس؟ وہی ہے تمہارے ماں اور باپ کو دیے سو گھر جنت، وہیں تم کو واپس بھیجائیں گے نیکی کا کام کرنے کے بعد، ریزلٹ آنے کے بعد۔ جب تم امتحان میں پاس ہو جاؤ گے تو ایک امتحان لینا ہے تمہارا، امتحان لینے کے بعد جب پاس ہو جاتے ہو تو وہی گھر واپس لوٹا دیں گے تمہارا۔ سمجھ رہی؟ اسی لیے آپ سورہ مومنون پڑھتے ہیں حافظ صاحب، تو سورہ مومنون میں جو اللہ تعالیٰ مومنوں کے صفات بیان کی ہے نا، قد افلح المؤمنون میں، تو ان صفاتوں کے آخر میں جو انعام کا ذکر آیا وہ صفتوں کے ساتھ، قد افلح المؤمنون، اس میں کیا کیا ہے؟ فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون، یہ سب صفات ہیں نا ان کے، نمازوں میں خشیت رکھنے والے، لغویات سے پرہیز کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، سب ہے، زکوٰۃ کے فاعلین، شرمگاہوں کے محافظ، یہ سب صفات کا ذکر کر دیا نا۔ تو اس کے بعد کیا فرمائے؟ عہد و پیمان کی دیکھ ریکھ کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہ سب بیان کرنے کے بعد کیا فرمائے؟ یریثون الفردوس کا مطلب کیا ہے؟ ہم الوارثون کس کو کہا؟ وارثون کس کو بولتے ہیں؟ وارث کس کو بولتے ہیں؟ وراثت کیا ہوتی ہے؟ وراثت کہتے ہیں باپ دادا کے میراث کو، اولاد کو دینے کو وراثت بولتے ہیں۔ باپ دادا کا جو مال ہے، جو دیا گیا ہے، وہ ان کو دینے کو کیا کہتے ہیں؟ میراث اور وراثت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ الذین وارثون، الذین ہم وارثون، کیا ہے وہ لوگ جو ہے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، وہ فردوس کے وارث ہیں۔ تو وارث کا مطلب کیا ہے؟ یہی جنت جو ہمارے باپ کو اور ماں کو دی ہے اللہ تعالیٰ، تمہاری بیوی جنت میں رہو، وہی تمہارا مسکن ہے۔ وہاں سے نکلے امتحان کے لیے، نکالے گئے امتحان کے لیے، امتحان کے بعد وہی لوٹائیں گے تمہاری اولاد کو وراثت کے طور پر، جنت پھر دے دیں گے، وارث بنانے کے جنت کا ان کو، پھر وہ میراث ہے تمہارے باپ، تمہارے ہی اولاد کے لیے جنت۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر سمجھنے کا۔ جنت ہمارے لیے، آدم کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے الحمدللہ، اور وہ عطا کریں گے نیک بیٹوں کو آدم کے، اور بدبختوں کا ٹھکانہ اس کے ساتھ کہاں ہے پھر؟ ابھی وہ سنے نا سورہ اعراف میں، جو تیری اتباع کرے گا ذلیل، جو تیری پیروی کرے گا تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ کس کے ساتھ ملا کے؟ آدم کے بیٹوں کے ساتھ ملا کے۔ تو جو آدم کے بیٹوں میں جو تیری پیروی کریں گے تو ان سب سے اور تیرے ساتھ، تیری اولاد اور آدم کی اولاد سے ملا کر کے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ لیکن کون سی اولاد آدم کی؟ جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے، ابلیس لعین کے پیروکاروں کو، اور انبیاء کے پیروکاروں کو جنت الفردوس، یریثون الفردوس، ان کی وراثت، میراث ہے، ان کی وراثت ہے وہ جنت آدم کے بیٹوں کی، کیونکہ آدم کو اور حوا کو حکم دیا تھا یہاں تمہاری بیوی جنت میں رہنا، مگر ان کا بھی امتحان لیا وہاں پر، کیونکہ وہ بدبخت کا امتحان ہوا نا۔ اب انہیں کیوں بول رہا تھا وہ بما اغویتنی بول کے؟ فبما اغویتنی کا مطلب کیا ہے اس کا؟ بہت ڈیپ پہ جا کے بات کرا انہیں وہاں، ذلیل وہ، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا اس ذلیل کا وہاں بولنے کا، اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں نافرمانی مجھ سے نہ ہو، اگر آپ یہ عزم کر لیتے کہ میں نافرمانی نہ کروں، آپ نہیں چاہتے تو میں نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ معنی ہے اس کا۔ اللہ کو بول رہا اگر آپ کی مشیت نہ ہوتی، آپ نہ چاہتے میں نافرمانی میرے مجھ سے ہو تو کیسے ہوتی، یہ بول رہا انہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھ سے نافرمانی ہو جائے یہ آپ ہی کی چاہت تھی، نعوذ باللہ بول رہا، یہ بدبختی ہے اس کی۔ جیسے کبھی کبھی آپ دیکھ رہے ہوں گے باپ کے سامنے کھڑے رہ کے اولاد بھی بول دیتی آپ ہی کرے بول کے ہوا، نعوذ باللہ بول دیتے۔ سمجھ رہے بات میری؟ یہ انداز ہے اس کا، انداز ہے بیان اللہ کے ساتھ۔ تم گمراہ کر دیے میرے کو بول رہا، تم بھٹکا دیے میرے کو، نعوذ باللہ، تم اغوا کر لیے میرے کو، اغوا کر لیے بول رہا تم، سمجھ میں یہ بات؟ تم ہائی جیک کر لیے میری عقل کو، میرے فہم کو بول رہا۔ اغوا کرنا کس کو بولتے ہیں؟ اغوا کرنا ہائی جیک کر لینے کو بولتے ہیں۔
تو میرے عقل و فہم کو، میرے سوچ کو، ادراک کو تم اغوا کر لیے، تم ہائجا کر لیے تم میری سوچ کو. اگر تم نہیں چاہتے تو میں کیسا کرتا تھا؟ تم میرے کو اگر اس وقت بصیرت دے دیتے، سمجھداری دے دیتے تو میں نہیں کر سکتا تھا یہ کام. اتنی بڑی بات ہے اور ڈیپ میں جا کے بات کر رہا ہوں. یہ سب سمجھنا پڑتا آپ کو، تدبر کے بعد سمجھ میں آتی باتیں. سب کیا بول رہا ہے نہیں یہاں سمجھ میں آئی؟ اب ہمارے باپ کا بھی امتحان لے رہے اللہ تعالیٰ. یہ تو ایسے مزوریاں کرا کم بخت. دیکھنا یہ بھی ہے کہ یہ آدم کیا کریں گا جی. تو بولے جنت میں رہنا تم، تمہاری بیوی ایک درخت بتا کے بولے وہ درخت کے پاس نہیں جانا. اب درخت کے پاس ان کو نہیں جانا بولے تو ان کیسا چلے گئے بیچارے؟ کیوں چلے گئے؟ اس کا بھی سبب ہی نہیں بنا، کیونکہ یہ نہیں بولا نا، دشمنی تو نہیں کرا، حسد اور بغض تو اس کو ہی تھا آدم سے. اب ہو گیا تھا نا. اب انہیں چاہتا تھا کہ جہنم میں چلے جائے، انہوں جنت میں رہنا نہیں. انہوں ان کو اتنی بڑی زبردست چیز دے دی ہے ہمیشہ کے واسطے. جنت کیسا رہتے تم جنت میں؟ دشمنی بغض. نہیں رہنا ہے آپ کو جنت میں تو کیا کرنا پڑتا؟ وہ پوری تدبیریں کرا، پورے چالاں چلا. پورے کیا بولا جا کے ان دونوں کو، جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو فرمایا درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم ظالم ہو جائیں گے، تو اب انہیں کیا کرا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر ہمارے کو انفارمیشن دے رہے ہیں، ہمارے قرآن کے ذریعے ہمارے کو بتا رہے ہیں کیا کرے حضرت. کیا کرے یہ بدماش ذلیل حضرت؟ وہاں پہنچ گئے شریف آدمی بن کے، خیر خواہ بن کے ہمارے باپ ماں کے پاس. خیر خواہی کا چولا اوڑھ کے بہروپیہ روپ دھر کے چلے گیا خیر خواہی کا، اور جا کے ان دونوں کو بھٹکا کے کیا بولا؟ ان دونوں کو بھٹکا دیا اور وہاں سے نکلوا دیا جہاں سے وہ لوگ تھے جنت میں، وہاں سے نکلوایا. اور وہ کیسا نکلوایا؟ وہ سورۃ الاعراف میں وہاں جا کے کیا بولا؟ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں قسم کھا کے بول رہا ہوں میں تمہارا ناصحین میں سے ہوں، تمہارا کوئی واسطے درخت کے پاس نہ کو جاؤ. بولے اگر تم جائیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہ جانے والے بن جائیں گے یا فرشتوں جیسے ہو جائیں گے. اللہ ایسا نہیں چاہتا. اب وہ میٹھے میٹھے باتیں کر کے بھٹکائے دونوں. وہ دونوں فارغ ہو گئے بیچارے. اس کے بعد تو میں پھسل گئے اور چکنی چپٹی باتوں میں آ گئے. اس کی وہ کام کر دیے جس سے اللہ تعالیٰ منع کرے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوئے اور غضبناک ہے کہ ان دونوں کو بولے تم یہاں سے نکل جاؤ. غصے میں آئے. تو اب جب غلطی ان سے ہو گئی دونوں سے، تو یہ دونوں کیا کرے؟ ہمارے ماں اور باپ روئے اور گڑ گڑائے اور معافی مانگے. یہ بہت خاص بات ہے. ان سے غلطی ہو گئی نا، درخت کے پاس چلے گئے، تو انہوں یہ نہیں بولے فبما اغویتنی بول کے، یہ بدبخت جیسا بولا فبما اغویتنی بول کے. یہ کم وقت بولا نا اللہ کو، تم میرے کو اغوا کر لیے، میری سوچ کیا ایجاد کر لیے، بولا نا. یہ دونوں ایسا نہیں بولے، یہ دونوں رونا شروع کر دیے. ہمارے ماں باپ زاروں ختم ہو رہے، ایچکیوں پہ آگے کئی دن تک روتے رہے لوگ، روتے رہے نادم ہو گئے. تو رب العالمین چند کلمات خود ان کی طرف القاء کر کے، الہام کر کے ان کو سکھائے، معافی مانگنے کے سلیقے سکھائے. جب تم نادم ہو گئے اور رو رہے ہو تو اللہ کو رحم آیا، ممتا جوش ماری، تو بولے تمہارا رونا پلانا دیکھ کے اللہ تعالیٰ خود ان کو معافی کے کلمات سکھائے. اب یہاں پر بھی آپ کو جھوٹ بولنے لگا تھا ابلیس آپ کے بلوں کے ذریعے سے. جب آدم علیہ السلام رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے، معافی نہیں مل رہی تھی، تو ان کو کلمہ یاد آیا کرتے. جنت کے اوپر تختی لکھی ہوئی تھی، دیکھے وہ تختی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ گھڑتا ہے، یہ سب یہ کوئی حدیث نہیں ہے. امام حاکم خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، اس کو موضوعات میں دخل کرتے ہیں، گھڑی ہوئی بات ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مستدرک حاکم میں کہتے ہیں کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ تختی نظر آئی تھی جنت کی اور محمد رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگے تھے اللہ کے رسول آدم علیہ السلام، جو دعا مانگے تھے رسول اللہ کے وسیلے سے مانگے تھے دعا، وہ کوئی حدیث نہیں ہے، وہ گھڑی ہوئی روایت ہے. تو وہ گھڑتا ہے، ابلیس گھڑواتا ہے آپ کے ہاتھوں سے. سمجھ میں آئی بات؟ ابلیس لعین گھڑواتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم کو اللہ نے القاء کیا اس کے رب کی طرف سے کلمات، اللہ کے رب کی جانب سے کلمات القاء کیے گئے. کس کو؟ آدم کو.
اور اس کلمے کے ذریعے سے، ان کلمات کے ذریعے سے اس کی توبہ قبول کی گئی آدم کی، اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو وہ کون سے کلمات ہیں جو القا کیے گئے آدم اور حوا کی طرف؟ سورہ اعراف میں اس بات کی تشریح کر دی اللہ تعالیٰ۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ دونوں بول اٹھے اللہ کے حضور میں، کیا بول اٹھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ کلمات القا کی اللہ تعالیٰ، اس میں کسی کو بیچ میں نہیں لایا گیا، کوئی وسیلہ نہیں بنایا گیا، سیدھا اللہ سے بولا گیا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے وجود کے مالک، ہمارے معجد، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، یہ گناہ، یہ غلطی ہم سے ہو گئی۔ فبما اغویتنی، اللہ کو نہیں بول رہے کہ تو گمراہ کر دیا، نہیں، اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اپنے نفس پر ہم نے ظلم کر لیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تو اگر معاف نہیں کرا ہم کو، اور ورحمنا، اور ہم کا رحم نہیں کرا، تو لنکونن من الخاسرین، تو ہم بہت بڑا نقصان اٹھانے والے، خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ چنانچہ آپ رحم کر کے ہم کو معاف کر دیجئے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہے نرمی، یہ ندامت ہے، یہ پشیمانی ہے جو آدم کی فطرت میں ہے، عاجزی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور ایکسپٹ کرنے کا، کر لینے کی وہ صفت ہے، اپنے جرم کو قبول کر لینے کی اللہ کے حضور میں گڑانے کی صفت ہے، جبکہ اس کے اندر کیا ہے؟ آرگومنٹ ہے، بحث مباحثے ہیں ابلیس کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو رسول اللہ کا دین وہی دین ہے جو آدم علیہ السلام کی فطرت پر مبنی ہے، جس میں عجز ہے، انکساری ہے، ندامت ہے، احساس ہے اپنی غلطیوں کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ دین محمد کا حصہ ہے، جز ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، غاٹا پن ہے، مزوریاں ہیں، مباحثے ہیں، آرگومنٹس ہیں، تو وہ دین ابلیس ہے، دین شیطان ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ دین محمد کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلیئر؟ کلیئر؟ ہاں؟ اب ہمارے باپ اور ماں کو وہاں سے نکلنے کا حکم ہوا ایک وقت مقرر تک کے لیے، دعا قبول کر لی گئی، معافی مل گئی، اب وہاں سے زمین کی طرف اتارنے کا فیصلہ ہوا۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اب زمین کی طرف اتار رہے ہیں آدم اور حوا کو، کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے، یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک، جب تک انہیں بھی مہلت مانگ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کو بھی اتارے اور ہمارے کو بھی اتارے۔ سمجھ میں آئی بات؟ انہیں ہمارے پیچھے ہی اتارا، برباد کر رہے ہیں ہمارے کو، تو ہم کو اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کا انتخاب کیے، 1.25 لاکھ انبیاء کو منتخب کیے ہمارے تحفظ کے لیے، ہم کو بچانے کے لیے جہنم سے، اس بدبخت کے ہر ہتھ کنڈے سے، ہر مکاری سے، ہر عیاری سے، ہر فریب سے ہم کو الرٹ کرنے کے لیے، ہم کو آگاہ کرنے کے لیے، ہم کو متنبہ کرنے کے لیے اللہ نے کتنے انبیاء چنے؟ ذرا سوچو یار، احسان کا کیا عالم ہے، کتنی شفقت ہے، کتنی محبت ہے، ذرا سوچو یار۔ ایک ابلیس لعین دشمن ہمارے پیچھے چپک گیا، تو اس بدبخت سے ہم کو بچانے کے خاطر اللہ تعالیٰ 1.25 لاکھ انبیاء منتخب فرمائے ہیں۔ بھائی کتنا رحم کی آدم کے بیٹوں پر اللہ تعالیٰ، اور آدم کے بیٹے ہیں کہ انبیاء کی طرف آنے کے بجائے اسی کی طرف بھاگتے ہیں، ذرا سوچو۔ ہاں؟ اب اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتر رہے تھے تو کیا بولے؟ اما یاتینکم منی ہدن، وہ کیا معنی میں ہے؟ پھر وہ ہدن کیا ہے؟ وہ ہدایت نامہ کیا ہے جو آسمان سے اترتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ وہ ہدایتیں کون لے کر کے زمین کی طرف آتے ہیں؟ زمین والوں کو وہ ہدایتیں کہاں سے پہنچائی جاتی ہے؟ پھر زمین والے وہ ہدایتوں کو کن کن ہستیوں سے اخذ کرنا چاہیے، ان لوگوں کو کہاں سے لینا چاہیے؟ یہ کچھ باتیں تفصیل کے ساتھ آئندہ کے درس میں آئیں گی۔ تو آج کے درس میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا، کیا آسانی سے رکھ پایا ہوں؟ آپ سمجھ سکیں تفصیل کے ساتھ؟
کیا مشکل ہوئی آپ لوگوں کو؟ سمجھ پائے نا؟ تو کچھ حقائق آپ کے سامنے آئے الحمدللہ آج. جی الحمدللہ حمدن کثیرا. تو آئندہ کے درس میں رہیں گے انشاءاللہ اتوار کو. زیادہ لوگوں کو لے کے آؤ. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ باتیں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے؟ آپ کا منشا کیا ہے؟ آپ کے جی میں کیا ہے کہ یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے لوگوں کو؟ امپورٹنٹ باتیں ہیں نا، بنیادی باتیں ہیں نا، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو لاؤ، کوشش کرو لوگوں کو، اپنی خواتین کو بھی لاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی لاؤ، ان کو بھی معلوم ہو جائے دین محمد اصل ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ اس پر قائم رہ سکے، گمراہی کی طرف نہ جا سکے، اس سے بچ سکے. بچنا آسان ہو جائے لوگوں کے لیے، اس لیے کوشش کرنا ہے نا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کر دے یہ سب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کے دین کو سمجھنا، آپ کے دین پر عمل کرنا اور آپ کے دین کو پھیلانا، اللہ ہم سب کے لیے اس کو آسان کر دے، ہم کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. اور جب تک زندہ رکھ ایمان کے ساتھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہماری وفات ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.